This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں اور گناہ گار ان رحمتوں سے حصہ پا کر اپنی مغفرتیں کرواتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر درود شریف عام مہینے میں، عام دنوں میں بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی برکات ہی برکات ہیں، مگر رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں درود پاک پڑھنا یہ اور فضیلت کے باعث ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ارشاد فرمایا، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اس میں سے 30 حاجتیں اس کی دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ اب دیکھیے، آج ہر شخص پریشان ہے، اس پریشانی کا ایک حل ہمارے پاس درود پاک کی صورت میں بھی موجود ہے، لیکن شاید میں اور آپ کما حق ہو اس پر عمل کر کے اپنی پریشانیوں کو شاید دور نہیں کر پا رہے۔ کوشش کیجئے اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود پاک کو بھی اپنا وظیفہ بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گناہ گاروں کی روزانہ مغفرتیں ہوتی ہیں، اور گویا کہ گناہ گاروں کو پکارا جاتا ہے کہ گناہ گاروں آؤ۔ اللہ کی طرف سے مغفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، اللہ کی طرف سے توبہ قبول کی جا رہی ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا، اللہ سے اپنے گناہوں سے استغفار کرنے والا کہ رب کعبہ ان کے استغفار کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل گناہ گاروں کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور گناہ بھی معاف فرماتا ہے، لیکن یاد رکھیے، ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، وہ گناہ شرک کا گناہ ہے۔ لیکن شرک کے علاوہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جو شخص توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہ فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ النساء میں یہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو آج ہم سنتے ہیں، اور اسی سے آج کے ہمارے اس درس کا ایک باقاعدہ موضوع بھی ہے، جس پر انشاءاللہ چند کلمات ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، شرک کیا جائے، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا، اور اس کے علاوہ جو چاہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، بے شک اس نے بہت بڑا گناہ کا بہتان باندھا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کو خدا مانا، کسی اور کی بھی عبادت کی، کسی اور کی بھی پوجا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح خدا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، عبادت کے لائق مانتے ہیں، اسی طرح ذات میں یا صفات میں کسی اور کو ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، مگر اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر شرک کی صورت میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پھر اس کی مغفرت کی، بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا ہے، اور اس کفر پر خاتمے ہونے کی صورت میں اب اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔
لیکن شرک کے علاوہ جتنے بھی آدمی گناہ کرتا ہے، شرک بھی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور بھی جو گناہ ہیں وہ بھی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن دیگر گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، لیکن یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں، جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا، اور وہ بھی ایک پوری داستان ہے، پورا ایک تفصیل سے واقعہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہادت سے بڑے نڈھال ہو گئے تھے، غمگین ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پیغام بھیجا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ اپنی معافی سے متعلق پیغام بھیجا کہ کیا میں بھی دامن اسلام سے اگر وابستہ ہو جاؤں تو میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کیا میرا بھی دامن صاف ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک آیت مبارکہ آپ نے جواباً ارشاد فرمائی، جس میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں گی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوچھتے، اور بدکاری نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، جنہوں نے یہ معاملات نہیں کیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، توبہ کریں گے۔ تو وحشی نے جواباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیج دیا کہ میرے سے تو یہ سارے گناہ ہو چکے ہیں، میں نے وہ پوجا کرنے والا بھی گناہ ہو گیا، قتل ناحق والا بھی گناہ ہو گیا، بدکاری والا معاملات بھی، کیونکہ حالت کفر کی بات ہے، اس آیت میں تو یہ کہا گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر ایک اور پیغام بھیج دیا، اور وہ پیغام کون سا جو ان کو بھیجا گیا، جس میں یہ بات ارشاد فرمائے گی اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو وحشی نے پھر جواباً کہہ دیا کہ یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو توبہ بھی کرے اور نیک عمل بھی کرے، اور مجھے اگر نیک عمل کا موقع نہ ملا تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی ہر بات کا جواب اس انداز سے دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، ہاں اس کے علاوہ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ جو چاہے معاف فرما دے گا۔ یعنی جس کا خاتمہ ہی کفر پر ہوگا تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہوگا، کوئی صورت نہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو وحشی نے پھر جواب دے دیا۔ وحشی نے جواب جو دیا وہ یہ دیا کہ اس میں تو یہ کہا گیا کہ جو اللہ چاہے وہ معاف فرمائے گا، لیکن وہ اللہ کی مشیت اگر میرے بارے میں نہ ہوئی تو میں تو پھر وہیں کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والوں، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع۔
प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 4167869809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. يا أيها الذين آمنوا ए ईमान वालों, आप गौर कीजिए नाजरीन, हर चीज़ के बारे में यानी जवाबुल जवाब चल रहा है सिलसिला। जो आयत भेजी जा रही है पैगाम में, लेकिन उसके जवाब में वही आ रहा है कि ये अमल मैंने किया हुआ है, ये अमल मैं कर नहीं सकता, इसके अंदर ये मामला है। इस जवाब में भी ये कह दिया गया कि अल्लाह की मशीयत अगर मेरे बारे में ना हुई तो मैं क्या करूँगा। तो अल्लाह ताला ने एक और आयत मुबारका नाजिल फरमाई और क्या इरशाद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए महबूब फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अपनी जानों पर ज्यादती कर दी है, गुनाह करके, नाफरमानियां करके, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो वाशी ने कहा, इस आयत में बग़ैर किसी कंडीशन के, इस आयत में बग़ैर किसी शर्त के अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई गई है। तो वाशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर ईमान लेकर आ गए और साहबी रसूल बन जाते हैं। ये हज़रत वाशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने तौबा की और उस कुफ्र से तौबा की, उस कुफ्र को ख़त्म करते हुए इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दामन से ऐसे वाबस्ता रहे कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बन के रहे। नाज़रीन गौर कीजिए, अल्लाह की रहमत कैसी रहमत है, कैसे कैसे गुनाहगार इस रहमत के साए तले जब आते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, मिटा देता है। एक हदीस मुबारक हम समात करते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम गुनाहगारों के लिए एक ढारस बनाकर, एक उम्मीद बनाकर क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसे बयान फरमा रहे हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے، اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین میں اس کے نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ شخص قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس پر گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہوگا، نہ زمین کے کوئی ایسے آثار نہ جسمانی اعضاء اس بارے میں گواہی دیں گے، اور فرشتوں کو بھی اس کا گناہ بلا دیا جاتا ہے، گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اور اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس فرمان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ارشاد فرمایا جب میرا بندہ میری طرف چلتا ہے اور وہ ایک بالش میری طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور ارشاد فرمایا جب میرا بندہ میری طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دوڑتی ہے اللہ کی رحمت، یعنی رب اپنے بندوں کی مغفرت فرمانے میں اور ان پر رحمت فرمانے میں کتنا بڑا غفور اور کتنا رحیم ہے کہ بندہ ابھی سوچتا ہے رحمت چلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ چلتا ہے تو رحمت دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا ایک قدم بڑھتا ہے، ایک بالش چلتا ہے، ادھر سے ایک ہاتھ رحمت اس کی طرف قریب ہو جاتی ہے، اور جب یہی آدمی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسے رحمت سے وہ حصہ نصیب ہو جاتا ہے، اور اپنے مقرب بندوں میں اللہ تعالیٰ اس کی شمولیت فرما لیتا ہے۔ اگر ہم ناظرین غور کریں بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں، ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھیں، ہر بزرگ پیدائشی طور پر ولایت کے درجے پر فائز ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، ہر بزرگ کی شروع سے ہی ولایت مشہور ہو ایسا بالکل ضروری نہیں ہے۔ کئی بزرگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہ وہ شروع میں ان کی کوئی شہرت نہیں ہے، بلکہ شہرت ہے تو سیدھے کاموں سے نہیں ہے، الٹے کاموں میں شہرت ہے، شہرت ہے تو وہ کوئی گناہ کے کام سے وہ مشہور ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسی بات ہے، میں آپ کو حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے بزرگ بنے، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن آپ کی شہرت وہ شروع سے ولایت کی شہرت نہ تھی، آپ سود خور مشہور تھے، سود خور مشہور تھے، آپ سود کا لین دین کرتے تھے، سودی قرضہ فراہم کرتے تھے لوگوں کو اور اس پر سود لیتے تھے، لیکن جب اللہ کی رحمت ایسی نصیب ہوئی کہ دل چوٹ کھایا اور آپ نے اس گناہ سے توبہ کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو ایسا داخل کر دیا کہ آج ہم ان بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، آج ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں تو بڑے ہی احترام اور اداب سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، सबसे पहले घबराना नहीं। تعلیم سے معیشت تک، आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب،
कैसे क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ईमान वालों, हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत आदाब से जिक्र किया जाता है। बुजुर्ग हैं, जी हाँ बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, लेकिन शुरू से नहीं थे। शोहरत भी ऐसी नहीं थी। शुरू में एक शराब खाना चलाया करते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ऐसी तौफीक अता फरमा दी, दिल मायल हो गया, रब की तौफीक मिली, रहमत से हिस्सा पाया। अल्लाह अकबर। लेकिन जो बाद की ज़िंदगी है वो ऐसी ज़िंदगी गुजरी कि अल्लाह ताला ने इनका भी शुमार अपने वलियों में फरमा लिया है। आज हमें इसी चीज़ पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। हम कुछ मखसूस अयाम में, कुछ हम मुबारक दिनों में या मुबारक रातों में दिल चोट तो खाता है, नेकी की तरफ आ जाते हैं, मस्जिद में भी आते हैं, मसाजिद में रौनक भी बढ़ जाती है, कुरान भी उठा लेते हैं, लेकिन आया यही मामलात ये दिल के साथ ऐसी इस्तिकामत के साथ चलने वाले होते हैं, या दिन बदलने के साथ साथ दिल की भी कैफियत रिवर्स हो जाती है? ये हमें खुद गौर करना है। शायद यही वजह है कि जिसकी वजह पर आज हम कमा हक हो वो फ़वाइद हासिल नहीं कर पाते। अगर हम अल्लाह की रहमत से वाकई ही सही मानों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर अपने दिल को सच्चा नादिम बनाकर अल्लाह के हुजूर ऐसा गिड़गड़ाना है, रब से ऐसी गुनाह से माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा इंशाअल्लाह, और रहमत से हमें हिस्सा भी अता फरमाएगा। नाज़रीन, आज बहुत से लोगों को इस बात पर परेशानी लाहिक है, कुछ माल की तंगी, बे औलादी, बारिश या पानी की कमी कह लें, पानी की कमी, दीगर और ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, उनका भी आज हम फुकदान पाते हैं। नाज़रीन, ये जो चंद परेशानियां मैंने अर्ज़ की, इसका हल क्या है? आइए मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, हमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उससे अपना इन मसाइल के
حل بھی تلاش کرنے میں آسانی ملے گی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کے افراد بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے مال کی تنگی ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو، استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بے اولادی ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بارش برس نہیں رہی اور میری زمین خشک ہو رہی ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو، استغفار۔ سب کو یہی کہا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ وہ چلے گئے۔ ایک نے سوال کیا، علی جاں مختلف لوگوں نے اپنے مسائل آپ کو عرض کیے ہیں اور آپ نے سب کو یہی کہہ دیا استغفار کریں، ایک ہی جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، یہ جواب میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے ان معاملات کا حل قرآن کی آیت مبارکہ سے ہم بھی سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، بے شک وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، وہ تمہارے اوپر مسلح دھار بارشیں برسا دے گا، تمہارے اوپر بارشیں بارشیں ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے مدد کرے گا؟ مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ فرماتے ہیں دیکھیے استغفار ایک عمل ہے، اللہ اس پہ کتنی چیزیں عطا فرماتا ہے، مال بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، دنیا کے اندر بارشیں بھی دے گا، باغات بھی، نہریں بھی دے گا۔ یعنی ہم صدق کے دل سے رب کے آگے جھک کر تو دیکھیں، پھر رب کس طرح ہماری معاونت فرمائے گا، رب کس طرح ہماری مدد فرمائے گا۔ وہ اپنی شایان شان وہ مدد فرمائے گا۔ ہم عبد ہو کر اس کے آگے جھک جائیں۔ وہ معبود ہے، ہم اس کے عابد بن جائیں۔ وہ معبود، وہ اپنی شایان شان اس طریقے سے ہمارے ان معاملات کے اسباب ایسے پیدا فرمائے گا، وسائل ایسے پیدا فرمائے گا کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ صدق کے دل سے اللہ کے حضور اگر ہم گڑ گڑائیں گے تو پھر رب کی رحمت ضرور حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ہم یہی کہہ لیں کہ اللہ بہت رحیم ہے، وہ رحمت فرمائے گا ہی فرمائے گا، بالکل فرماتا ہے، فرمائے گا، لیکن ہم کچھ نہ کریں، ہم اس سے معافی بھی نہ مانگیں اور ہم اس کی نافرمانیاں کرتے جائیں اور کہیں یہ، تو یہ عبدیت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ بندے ہونے کے ناطے ہم پر جو معاملات اللہ نے فرض کیے ہیں کہ ہم اللہ کے فرائض پر عمل کریں اور گناہ کے کاموں سے ہم بچتے رہیں۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش
67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. اے ایمان والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو دیکھا، اس نے کہا میں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی۔ توبہ کی، فرمایا یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے کہا علی جان یہ جھوٹوں کی توبہ، سچوں کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا سچوں کی توبہ یہ ہے کہ آدمی جس گناہ سے معافی مانگتا ہے پھر اس گناہ میں دوبارہ لوٹتا نہیں ہے، اس میں لوٹے نہیں۔ جیسے بکری کے تھنوں سے دودھ نکال لیا جائے تو دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اب یہ گناہ میں واپسی نہ جائے، اب یہ گناہ کی طرف راغب نہ ہو، پھر یہ ندامت کے ساتھ شرمندگی ہو۔ اور شرمندگی کس بات پر؟ یا اللہ یہ تیری نافرمانی والا کام مجھ سے ہو گیا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس وجہ سے شرمندگی نہیں کہ بعض اوقات ہمارا گناہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، یا بعض اوقات اللہ کی کوئی نافرمانی والا کام کرتے کرتے آدمی کو کوئی دنیاوی نقصان آ جاتا ہے تو آدمی پریشان ضرور ہوتا ہے، اس میں شرمندہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرمندگی یہ وہ شرمندگی نہیں ہے جو توبہ کے لیے ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ شرمندگی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لیے میں شرمندہ ہوتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سے معافی مانگے شرمندگی کے ساتھ، گناہ دوبارہ نہ کریں، آئندہ پکا عزم ہو کہ یہ گناہ کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نافرمانی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرض چھوٹا ہے یا کسی کا حق دبا لیا ہے تو وہ حق بھی واپس کریں، یعنی اگر نماز چھوٹی توبہ کر رہے ہیں تو اس کی قضا پوری کر لی جائے، زکوٰۃ نہیں دی اس سے توبہ کر رہے ہیں تو پچھلی زکوٰۃ کو دیتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لی جائے، کسی کا حق دینا ہے اور اس سے توبہ کر رہے ہیں تو اس کا حق اس کو واپسی دے کر اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ پھر ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس طرح اللہ کی نافرمانی کرنے پر تم نے اپنے نفس کو موٹا اور فربا کر لیا ہے، اب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اس نفس کو ایسا ہی منکسر اور عاجز بنا دیں، یعنی عاجز بن کر اللہ کی اب عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بہت سی
ایسی باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں کہ اگر واقعی آدمی صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گناہوں سے معصوم تھے اور نبی گناہوں سے معصوم ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے 70 مرتبہ، اور بعض روایات میں 100 مرتبہ کا ذکر ہے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. یہ رحمت الہی پانے کا طریقہ ہے کہ آدمی اللہ سے استغفار کرے، اللہ کی اور اتنی زیادہ اسے رحمتیں ملتی ہیں، اللہ اسے اتنی زیادہ رحمتوں سے نوازتا ہے. وہ نبی ہو کر استغفار کریں، ہم امتی ہو کر مہینوں گزر جائیں، ہم گناہ کرنے کے باوجود استغفار کی طرف راغب نہ ہوں. تو آج یہ ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ ہم بھی اس کو اپنے وظیفے میں شامل کر لیں. اللہ سے معافی مانگنا، بندے کا اللہ سے معافی مانگنا اتنا اللہ کو پسند لگتا ہے عمل. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ جب کوئی شخص میدان کے اندر ہو اور سامان اس کا اونٹنی پر ہے، میدان کے اندر ہے، اس کی آنکھ لگ جائے، وہ سو جائے، جب اٹھے بیدار ہو تو اس کی اونٹنی وہاں نظر نہ اسے آئے، جب اونٹنی نظر نہ آئے تو اس کی تلاش میں نکل جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تلاش کرتے کرتے مایوس جب ہو جائے تو اب وہ اپنے آپ کو گویا کہ سمجھنے لگ جائے کہ اب میں ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہوں. جب میرے کھانے پینے کا سامان ہی چلا گیا، سواری ہی چلی گئی، تو اب میرے پاس پیچھے بچا ہی کیا. پھر سو جائے اور اچانک جب اس کی آنکھ کھلے، اونٹنی سامنے اس کو نظر آ جائے. وہ آدمی اتنا خوش ہوتا ہے اس سواری کو دیکھ کر کہ وہ اپنے آپ کو یہ کلمات کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. یعنی کہنا اس کو یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشی کے اندر کلمات کی ترتیب ہی بدل دیتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یہ کہہ دیتا ہے. فرمایا اس آدمی کو اپنی اونٹنی ملنے پر جتنی خوشی ہوئی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اس کی طرف آ جاتا ہے. اللہ اتنا زیادہ اس آدمی سے خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے. تو ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں. ماہ مبارک کی پیاری ساعتوں میں، دن ہو یا رات، اللہ کو راضی کرنے والے کام، مرد ہوں یا عورت، ہر ایک کی یہ دینی، اسلامی، شرعی ذمہ داری بنتی ہے. اسلام ہونے کے ناطے وہ اپنے اسلامی تقاضوں کو پورا کرے، اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اپنے اسلامی فرائض کو پورا کرے، دیانتداری کے ساتھ اپنے معاملات کو بجا لاتا رہے اور رب سے معافی بھی مانگتا رہے. جب انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ کا فرما بردار بندہ بنا دیتا ہے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بندہ بنا لیتا ہے، تو پھر انشاءاللہ کامیابی وہ ہمارے قدم چومے گی. دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز عزت ملے گی. اللہ کریم رب العزت جل وعلا میرے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صدق دل سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت الہی سے اللہ تعالی ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے ایمان والوں. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.